السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں لے کر آئی ہوں کلاس 10th کے لیے سبق علی بخش کا خلاصہ، جس کے مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ ایک روز میں کسی کام کے لیے لاہور گیا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم، جو لاہور کے معروف بیرسٹر تھے، سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ علامہ اقبال کے خادم خاص علی بخش کو حکومت پاکستان نے خدمت شاعر مشرق کے سلسلے میں لیل پور یعنی فیصل آباد میں 1 مربع زمین عطا کی ہے۔ کچھ شرعی لوگ اس زمین پر قابض ہیں۔ آپ شہر جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، جو فیصل آباد لیل پور کے قریب واقع ہے۔ کیا اس سلسلے میں آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں آج ہی انہیں اپنی کار میں جنگ لے جاؤں گا، کسی نہ کسی طرح ان کو زمین کا قبضہ دلا دوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کرایا تو وہ بولے، جاوید اقبال کے بیٹے، کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ علی بخش میرے ساتھ کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بھی مجھ سے بار بار اقبال کے بارے میں پوچھے گا، لیکن میں خاموش رہا۔ لیکن علی بخش، جس کے اندر اقبال کی بے شمار یادیں آباد تھی، ایک سینما گھر کے سامنے بھیڑ دیکھ کر بڑبڑانے لگا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ میں ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہ تھا، لیکن پھر شاید میری دل جوئی کے لیے مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا ہو۔ شیخ پورہ کے قریب سے گزرے تو علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں ایک بار آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے، صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا تو میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سیلیڈ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز تیز اور نیلی نیلی سی چمک پیدا ہوئی۔ زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں نے بھی اس سے سوال کر ہی ڈالا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کا کوئی شعر یاد ہے تو ٹال کر کہنے لگے، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میرے اصرار پر کہنے لگے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے قریب سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے، وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے تھے، نماز پڑھ کر دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احترام علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ حجاب میں آ کر قبول نہیں کرتے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی کہ کبھی کبھی رات کو سوتے میں انہیں جھٹکا لگتا تھا، وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تو میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب میرے پاس رہتا تھا، میں بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ لوگ علامہ اقبال کی وجہ سے مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ ایک بار بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے پہچان لیا، مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ جب علامہ اقبال کی بیوی کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بیوی بہت کمسن تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا۔ ایک بیوی نے یہ لکھ کر دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے شادی کے لیے جا رہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھ تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟
پھر بعد میں علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی بطور نرس میسر آ گئی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سبق انستبول کا خلاصہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جمعے والے دن ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔